علی علی یا مولا۔ ایک اور تکلیف دہ مسئلہ جو بہت ہی تکلیف دہ ہے، فلسطین، یا ایک لحاظ سے میں کہوں کہ فلسطین سے بھی زیادہ تکلیف دہ مسئلہ ہے افغانستان میں۔ جس دن سے فلسطین پہ ظلم شروع ہوا، اسی دن افغانستان میں کابل میں ایک سکول میں، سید الشہداء بچیوں کے سکول میں دھماکہ ہوا، 2-3 دھماکے ہوئے، اور جس میں ابھی تک 60 سے زیادہ بچیاں اور افراد شہید ہو چکے ہیں افغانستان میں۔ اس کی بابت جو خاموشی اختیار کی گئی، لا تعلقی اختیار کی گئی، اور جو رویہ پوری اسلامی دنیا کا اور خصوصاً پاکستان کا تھا، وہ بہت ہی شرمناک رویہ تھا۔ کیا یہ 60 بچیاں جو افغانستان میں شہید کی گئیں، یہ پشاور سکول میں جب حملہ ہوا اور وہاں پر وہ بچے شہید ہوئے، کیا ان بچیوں کا کیا قصور تھا کہ پشاور سکول پر حملے جتنی اہمیت بھی ان کو نہیں دی گئی، ان کے لیے اظہار افسوس تک نہیں کیا کسی نے؟ آپ نے پاکستان کے اخباروں میں نہیں دیکھا، پاکستان کے چینلز میں دیکھا، پاکستان کے صحافی، پاکستان کی مذہبی قیادت، پاکستان کی سیاسی قیادت، پاکستان کی حکومت، پاکستان کا کوئی شعبہ، کسی نے ایک ریاکاری کا آنسو بھی ان کے لیے نہیں بہایا۔ کیوں؟ ان بچوں کا خون، اس کا افسوس دکھ نہیں ہے؟ یہ مظلوم نہیں ہے؟ اس وجہ سے نہیں ہوا کہ یہ شیعہ تھے، یہ سارے، یہ اہل بیت کے ماننے والوں کی اولاد تھے، یہ ان کے لخت جگر تھے۔ میں 2 دن پہلے ایک پاکستان کے معروف صحافی کا وہ پروگرام بھی تھا اور کالم بھی اس نے لکھا کہ کچھ عرصہ پہلے، ظاہراً 2 سال پہلے، ایک صحافی لاپتہ ہوا، اور اس لاپتہ صحافی کی بیوی تھی جو 2-3 دن پہلے فوت ہو گئی بیماری کی وجہ سے، اور اب اس کی چھوٹی سی بچی ہے، 2 سال کی یا 2.5 سال کی چھوٹی سی بچی ہے۔ اس بچی کے ہمدردی میں اس بڑے صحافی نے کالم لکھا، اب اس بچی کا کون ہوگا؟ اس نے اتنا مرثیہ اس بچی کے لیے لکھا اور ہمدردی کی کہ صحافی لاپتہ ہو گیا اور ماں اس بچی کی فوت ہو گئی ہے، اب اس بچی کے لیے اس نے اظہار ہمدردی کی۔ خوب، آپ کو یہ بچی، جس کے ساتھ سب کو ہمدردی ہونی چاہیے کہ ایک یتیم بچی ہے، باپ اس کا لاپتہ ہے اور ماں اس کی وفات پا گئی ہے، ظاہر ہے سب کے جذبات ہمدردی کے ہیں اس کے ساتھ، لیکن کیا اس ایک صحافی کی بچی جس کی ماں بیماری سے فوت ہو گئی ہے، اس کے لیے آپ نے اتنا اخباری حیثیت اپنی صرف کر دی، اور جو صحافت تھی صرف کر دی، قلم اپنی اس کے لیے استعمال کر دی؟ تو افغانستان کی 60 بچیوں میں اتنی بھی نہیں تھی ہمدردی کی گنجائش کہ ان کے لیے اسی کالم میں آخری سطر ان کے لیے لکھ دیتے کہ صحافی کی بیٹی کی طرح 60 بچیاں افغانستان میں اس طرح سے، وہ بچیاں یوں نہیں کہ فقط فوت ہوئی ہیں یا بچیاں شہید ہوئی ہیں، ان کی روح پرواز کر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہیں، ان کے جسم کے ٹکڑے جھاڑو سے اکٹھے کیے گئے ہیں، بیلچوں سے اکٹھے کیے گئے ہیں، پھوڑوں سے اکٹھے کیے گئے ہیں، اس طرح سے وہ روڈ سے ان مظلوموں کی لاشوں کو اکٹھا کیا گیا اور ان کے جسم کے ٹکڑے اکٹھے کیے گئے ہیں۔ خوب، اتنا تو فلسطین میں نہیں ہوا اس طرح سے ظلم جتنا افغانستان میں ہوا، لیکن کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی، صرف اور صرف ایک وجہ تھی کہ یہ شیعہ تھے سارے، یہ شیعہ تھے، اس لیے ان کے ساتھ کوئی افسوس، ہمدردی نہیں ہے، نہ کسی صحافی کو، نہ کسی حاکم کو، نہ کسی عہدیدار کو، نہ کسی عالم کو، نہ کسی قائد کو، نہ کسی رہبر کو، ان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ اسی طرح یمن، جو افغانستان میں ایک دن ہوا ان بچیوں کے ساتھ رمضان کے آخر میں، یمن میں ہر روز ان مظلوموں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہاں پر ان بچوں کے ٹکڑے اس طرح سے روزانہ کیے جا رہے ہیں۔ ان کے لیے پاکستان کی خبروں میں تنہا خبر جو یمن کے حوالے سے ہوتی ہے کہ یمنیوں کا حملہ سعودیہ نے ناکام بنا دیا، ایک خبر جو روزانہ چڑھاتے ہیں، یعنی ان کو شاید پیسے ملتے ہیں روزانہ کہ یہ خبر آپ نے روز چڑھانی، ایک ہی خبر آپ کو سارے اخباروں میں ملے گی
کہ یمنیوں کا مظلوم یمنیوں کا حملہ سعودیہ نے ناکام بنا دیا، اس کی خوشی پاکستانیوں کو بہت ہوتی ہے، لیکن سعودیہ نے یمنی بچوں کا کیا حشر کیا، سعودیہ نے یمنی اسکولوں کا کیا حشر کیا، یمنی خواتین کا کیا حشر کیا، اس قوم کا جو بھوکی ننگی قوم تھی اور جو ساری دنیا جانتی ہے ان کا افلاس، ان کے ساتھ یہ درندے کیا کر رہے ہیں، کیا خبر دینا بھی آپ کے لیے عار محسوس ہوتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ زیدی شیعہ ہیں۔ یمن کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے چونکہ زیدی شیعہ ہیں، افغانستان کے بچیوں کے ساتھ مظلوموں کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے کیونکہ وہ اثنا عشری شیعہ ہیں، وہ افغانی شیعہ ہیں، وہ ہمدردی کے مستحق نہیں ہے۔ اس درندہ دنیا میں آج ہم رہ رہے ہیں، یہ افغانی بچیاں اور فلسطینی بچے اور یمنی بچے اس قسم کے وحشی جنگل میں مارے جا رہے ہیں، اور یہ متمدن دنیا، یہ صحافت کی دنیا، یہ تعلیم یافتہ دنیا، یہ ترقی والی دنیا جس کے اندر بھیڑیے چھپے ہوئے ہیں اور ان کے اندر احساس انسانیت نہیں ہے موجود، ہم ایسی دنیا میں رہ رہے ہوں، ایسے میں عید گزار رہے ہیں عزیزان۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یہ ظلم کی عمر طولانی نہیں ہوتی، صرف اللہ تعالیٰ نے ظالم کو اتنی مہلت دینی ہے کہ ظلم کا نصاب پورا کر لے، اور جب ظلم کا نصاب پورا ہو جاتا ہے پھر اس کا وقت خدا کی طرف سے آ جاتا ہے اور عبرتناک خاتمہ ہوتا ہے ظلم کا، ظالم کا۔ تاریخ ایسے بتاتی ہے، قرآن ایسے بتاتا ہے، انبیاء کی سیرت ایسے بتاتی ہے کہ ان سے بڑے ظالم، بن سلمان سے بڑے ظالم دنیا میں گزرے ہیں، نیتن یاہو سے بڑے ظالم دنیا میں گزرے ہیں، ٹرمپ سے اور جو بائیڈن سے بڑے ظالم دنیا میں گزرے ہیں، لیکن آج وہ عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں، ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ یہ بھی انشاءاللہ ان سے بدتر انجام سے دوچار ہوں گے، اور اللہ کے انتقام کا سب سے سخت ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی مظلوموں سے، انہی مستضعفین کے ذریعے سے ان کی ناک خاک میں رگڑنی ہے انشاءاللہ۔ یہی یمنی، یہی افغانی، یہی فلسطینی اور کشمیری، یہ چار مظلوم ملتیں اس وقت دنیا میں، ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ ان مظلوموں کو، ان مستضعفین کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے وہ وقت فراہم کرنا ہے، وہ موقع فراہم کرنا ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں سے ان ظالموں کے گلے دبائیں گے اور ان ظالموں کے سر جھکائیں گے اور ان ظالموں کی گردنیں جھکائیں گے اور انہیں تاریخ میں عبرت کا نشان بنائیں گے انشاءاللہ۔ ہماری دعا ہے پروردگار ان تمام مظلوم ملتوں کو ان ظالمین سے نجات عطا فرمائے، اور خداوند ان ظالمین کو ظلم سمیت صفائے ہستی سے محو فرمائے۔